اسی طرح جب مردوں پر سونا جائز نہیں ہے، اسی طرح مردوں کو مونچھ رکھنے کا بھی جائز نہیں ہے، وہ داڑھی رکھیں، مردوں کو داڑھی رکھنا جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد و عورت پر لعنت بھیجی ہے جو ایک دوسرے کے شکل کو اختیار کرے، جو مردوں کے بھیش کو اپنا بھیش بتائے، ان کے پہناوے اوڑھاوے کو اپنا پہناوا اوڑھاوا دکھائے، اور ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کے پہناوے اوڑھاوے پر، مطلب کہ انہیں داڑھی نہیں رکھنا چاہیے، انہیں داڑھی رکھنا چاہیے مگر وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مرد ہیں جو کہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں بلکہ مونچھیں تو دیکھو بڑی بڑی رکھتے ہیں۔ اسی طرح شادی کے موقع پر عام طور پر لوگ شادی بیاہ میں مست مگن رہتے ہیں اور انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے ہی گناہ کما رہے ہیں، ہم کتنے ثواب کی جگہ گناہ کما رہے ہیں، انہیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ میں فوٹو کھینچنا، فلم بنانا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ شادی بیاہ میں تمام مخلوق لوگ جمع ہوتے ہیں اور غیر محرم مرد و عورت مل جل کر فوٹو کھنچواتے ہیں اور فلم بنواتے ہیں۔ غیر مرد و عورت ایک جگہ جمع ہو کر فوٹو کھنچواتے ہیں اور فلم کی شوٹنگ اس طرح بنواتے ہیں، کہ اسے کتنا اچھا ہو رہا ہے یہ سارا چیز، جبکہ اسلام کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے۔ یہاں تک نہیں کہ بلکہ جو لوگ شادی میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ساری تصویریں دکھاتے ہیں، ان غیر مرد و عورت کی تصویریں دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ یہ فلانا میں جگہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی شادی میں مشروف تھے، یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے، اور آپ لوگ بھی رہتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ غیر محروم مرد وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، غیر وہ محروم وہ مرد ایک دوسرے کے لیے پہناوے اوڑھاوی کرتے ہیں، وہاں پردہ نام کی کوئی وہ چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ لوگ بالکل فیشن میں مشہور رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں یہ بہت گناہ عذاب ہے، ان عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ غیر محروم کا ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کی طرف چل کر جانا، ایک دوسرے کی آواز سننا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا گناہ، مردوں کا گناہ آؤ ہم بتاتے ہیں مل کر، اور آپ سبھی اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ وہ باتیں یہ ہیں، آنکھوں کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ غیر محروم کو دیکھنا، ان کو دیکھ کر مسکرانا اور ان کو دیکھ کر یوں دوسروں سے باتیں کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ وہ گناہ یہ ہے کہ ہم نے غیر محروم کو دیکھا، غیر محروم مرد کو دیکھا، غیر محروم عورت کو دیکھا۔ اور پاؤں کا گناہ ہوتا ہے غیر محروم کی طرف چل کر جانا، ہاتھ کا گناہ غیر محروم کو چھونا، اور کان کا گناہ غیر محروم کی آوازوں کو سننا، ان کی باتوں کو سن کر کے ہنسنا، یا پھر ان کی باتوں کو سن کر کے کوئی دوسرا جواب دینا، یہ زبان کا گناہ ہے، کیونکہ ہم اپنی زبان سے جو بات کہتے ہیں وہ غیر محرم کو کہتے ہیں شادی کے دن، اور اپنے آدمیوں سے سمجھو اس دن کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، بس گناہ میں مشغول رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم پہچانتے تک نہیں ہیں ان لوگوں سے ہم گھلتے ملتے ہیں، یوں ایسے گھلتے ملتے ہیں جیسے کہ وہ میرے باپ دادا نانا و پردادا ہوں، لیکن وہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک غیر محرم ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے جگہ کے دوسرے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کی بالکل بے شرمی بے پردگی کی انہیں پسند ہی نہیں ہوتی ہے۔ بے شرمی بے پردگی انہیں دیکھنے میں جسے کتنا اچھا لگتا ہے، جیسے سنیما ہال میں وہ آئے ہیں، اور آج کل کی عورتیں ویسے ہی ہو کر فیشن میں مشغول ہو کر غیر محرم مرد و عورت ہر کوئی فیشن میں مشغول ہو کر ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف چل کے جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے۔ ہم جو باتیں کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف چل کر جاتے ہیں وہ بھی ایک گناہ ہے، کیونکہ ہم ان سے چل کر جا رہے ہیں اور ان سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی آواز ہم سننا چاہتے ہیں اور وہ میری آواز سننا چاہتے ہیں، تو غیر محروم کے آواز کو سننا بھی ایک گناہ ہے۔ لیکن میری بہنوں آج کل آپ لوگ ان پر دھیان نہیں دے رہی ہیں، آپ لوگ ان پر دھیان نہیں دے رہی
बल्कि गुनाह में मशहूर होती जा रही हैं। आंखों का गुनाह, जैसा कि मैंने बताया कि आंखों का गुनाह, गैर महरूम को देखना भी आंखों का गुनाह है। कान का गुनाह, गैर महरूम की आवाज़ सुनना, और पाँव का गुनाह, गैर महरूम की तरफ चल कर जाना। ज़बान का गुनाह, गैर महरूम की बातों को सुनना, और आँख का गुनाह, गैर महरूम को देखना। कान का गुनाह, गैर महरूम की बातों को सुनना। जैसा कि मैंने इन सब बातों को बताया, मगर आप इन सब बातों में से किसी भी बात पर अगर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह, अगर आप एक दो ही बातों पर, मान लीजिए आप अपने कदमों को बचा लें गैर महरूम की तरफ जाने से, आप अपने ज़बान को बचा लें गैर महरूम को अपनी आवाज़ सुनाने से, तो आप कम से कम 2 गुनाह, 4 गुनाह, 6, 8, 10, 12 गुनाह से बच सकते हैं। लेकिन नहीं, आप तो सोचते हैं कि हम उनकी तरफ जाए, वो मेरी तरफ आए, हम उनकी आवाज़ें सुने, वो मेरी आवाज़ें सुने, और फिल्म की शूटिंग इस तरह हो जैसे कि ये जन्नत की बनाई जा रही है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि जन्नत और इस दुनिया में क्या फ़र्क है। अगर हम इस दुनिया में अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की पाबंदी के हिसाब से रहते हैं, तो हमें जन्नत मिल सकती है। लेकिन हमारी माएँ बहनें ऐसा नहीं करने चाहते हैं, हमारे भाई बाप ऐसा नहीं करने चाहते हैं। हमारे भाई बाप तो आजकल के नमाज तक छोड़ चुके हैं, हमारी बहनें नमाज छोड़ चुकी हैं, और बस ढूंढते रहते हैं कि कहाँ शादी हो रहा है, कहाँ फिल्म शूटिंग हो रही है, कहाँ फिल्म शूटिंग हो रही है, कि हम उस जगह जाएं, हम अपने भी तस्वीर खिंचाएं, हम अपनी भी फिल्म बनवाएं। लेकिन उन्हें तो इन सब की पड़ी नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कि तुम्हें कितना आज़ाद है एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे से मेलो व मोहब्बत करने से, एक दूसरे मतलब गैर महरूम से। तो मेरी बहनों, आज हम लोगों को ये देखना चाहिए कि आज का कैसा माहौल हो रहा है। हम लोग गुनाह में डूबते चले जा रहे हैं, हम लोगों को ये ख्याल तक नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्या कहकर भेजा है और हम क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि सोना हाथ में रखना हराम है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स के हाथ में, उसने देखा कि एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम